وتصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس کی حیثیت سے کیا پہنا کرتے تھے، پچھلے ہفتے اس کا تذکرہ ہوا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا یا چپل جو استعمال فرمایا کرتے تھے، روایتوں میں جو اس کی حیثیت یا اس کی حیت صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں وہ ہمارے آج کے جوتے سے مختلف ہے. ہم جسے جوتا کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتا ایسا نہیں ہوتا تھا. نالین شریفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال فرمایا کرتے تھے، جس کا اطلاق چپل پر بھی ہوتا ہے اور جوتے پر بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ یہ دو تہ چمڑا ہوتا تھا. جیسے چپل کا تلہ ہوتا ہے اس طرح تلہ ہوتا تھا اور اوپر دو تسمے لگے ہوتے تھے. چمڑے کی جو پٹی ہوتی ہے جو انگوٹھے اور اس کے متصل انگلی کے درمیان سے چل کر کے بیچ کے پٹے پہ آ کے ملتی ہے، ایسے دو تسمے ہوا کرتے تھے. ایک تسمہ انگوٹھا اور اس کے متصل انگلی کے درمیان، اور دوسری جو پٹی ہوتی تھی وہ پیر کی بیچ والی انگلی اور کانی انگلی سے متصل جو انگلی ہے اس کے درمیان ہوتی تھی. اور یہ دونوں تسمے آگے سے آ کر اوپر قدم کے اوپر مل جاتے تھے اور پھر وہاں سے دو تسمے پیچھے کی طرف آ کر کے ملا کرتے تھے. اور آپ کے چپل کا نالین شریفین کا جو تلہ ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا جیسے زبان آگے سے نوک ہوتی تھی اور پھر اس طرح آ کر کے پیچھے آ کر کے اس طرح. کتابوں میں اس کا نقشہ دیکھا ہوگا آپ نے. اور آپ بغیر بالوں کا چمڑا استعمال فرمایا کرتے تھے، جبکہ اس زمانے کے اندر اہل عرب چمڑے پر سے بالوں کو صاف نہیں کیا کرتے تھے اور اسی طرح چمڑے کا استعمال کیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین شریفین میں جو چمڑے استعمال فرمایا کرتے تھے وہ بالوں سے صاف ہوتا تھا، اور اسی کو پہنے پہنے کبھی کبھی آپ وضو بھی فرما لیا کرتے تھے. کتابوں میں لوگوں نے اپنے تجربات ذکر کیے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کے جو نقوش ہیں، یعنی اس کا جو نقشہ ہے وہ بڑا بابرکت ہے. آدمی اگر اس کے نقش کو اپنے پاس رکھے، لوگوں نے اپنے تجربات ذکر کیے ہیں، اس کا قرآن سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں کے اپنے تجربات ہیں کہ اگر اس نقشے کو اپنے پاس رکھا جائے، نالین شریفین کے نقش کو، تو ظالموں سے امن رہے، آدمی سفر میں ہو تو مامون رہے. اگر اسے اپنے پاس رکھے تو اسے نیکی کی رغبت اور خیر کی توفیق ہو. اس کا اپنے پاس رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا سبب بھی ہے. جس شخص کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس نے کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے. لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں کہ نقش ہوتا ہے، اصل کا مقام نہیں پا سکتا. جو اصل ہے وہ اصل ہے اور جو نقش ہے وہ نقش ہے. بعض لوگ اس کی عقیدت میں حد سے غلو کر جاتے ہیں، کتابوں میں اس سے منع بھی کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نالین جو چپل تھا جسے نالین شریفین کہتے ہیں، نالین شریفین کی تشریح بعض لوگوں نے اردو کے اندر چپل سے کی ہے، بعض لوگوں نے جوتے سے کی ہے. اور آج ہم جسے جوتا سمجھتے ہیں، حضور کے زمانے میں ایسا جوتا نہیں ہوتا تھا. چپل ہوتا تھا، اسی کو نالین کہتے تھے، اسی کو جوتا بھی کہتے تھے، اسی کو چپل بھی کہتے تھے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کبھی ٹاٹ کا ہوتا تھا، کبھی کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی، اور کبھی چمڑا ہوتا تھا۔ یہ آپ کا بستر مبارک تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا ہے؟ کہنے لگے میرے یہاں حضور کا بستر ایسا ہے کہ ایک ٹاٹ ہے، میں اسے 2 تہہ کر دیتی ہوں، ڈبل کر کے بچھا دیتی ہوں، حضور اس پر آرام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے یہ چاہا کہ اسے 4 چوبل کر دوں، تھوڑا سا نرم ہو جائے، میں نے اسی طرح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر آرام کیا، اسی طرح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر آرام کیا تو صبح کہنے لگے آج تم نے بستر میں کیا بچھایا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو روزانہ بچتا ہے وہی تھا، میں نے آج صرف یہ کیا کہ ڈبل ہوتا تھا اس کو میں نے چوبل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ڈبل رہتا ہے، 2 تہہ رہتا ہے، 2 تہہ ہی رہنے دو۔ اس بستر کی نرمی میرے لیے تہجد سے مانے بن گئی۔ حضور کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، دیکھا کہ کھجور کی چٹائی ہے اور آپ اس پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر ان چٹائیوں کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جسم پر نشانات کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے دریافت فرمایا کیوں روتے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ یہ لوگ مخمل کے اور ریشم کے گدوں پر سوتے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، دونوں عالم کے سردار ہیں، اور آپ کا بستر یہ چٹائی کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو مت، لہم الدنیا ولنا الآخرہ، دنیا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ کہ جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک ساتھی تھے، ان لوگوں نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن حضور کی خدمت میں تم رہنا، میں اپنے گھر کے کام کاج دیکھوں گا، کاروبار دیکھوں گا، اور دوسرے دن حضور کی خدمت میں میں رہوں گا اور پھر تم اپنے گھر کا کام کاج دیکھ لیا کرنا، اور جس دن تم رہو گے حضور جو کچھ فرمائیں گے اور حضور کی مجلس میں جو کچھ پیش آئے گا تم مجھے بتا دیا کرنا، اور جس دن میری باری ہوگی اس دن میں تمہیں بتا دیا کروں گا۔ ایسی باری مقرر کر لی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ معلوم یہ ہوا تھا کہ غسان کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، کسی نے زور سے دروازہ پیٹا تو میں نے پوچھا کون؟ تو میرے ساتھی نے اپنا نام بتایا۔ اس کے اس انداز پر حضرت عمر کہتے ہیں میں گھبرا گیا، میں نے پوچھا اجال غسانی، کیا غسان کے بادشاہ اور اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کر دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا چلو مسجد۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کسی نے مجھے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ خابت حفصہ و خسرت۔ حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ کہنے لگے کہ حفصہ تو جو ہے ناکام اور رسوا ہو گئی، خابت و خسرت۔ اگر حضور نے طلاق دے دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان تمام بیویوں کے لیے اس سے زیادہ نقصان کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی وہیں بیٹھ گیا، لوگ رو رہے تھے، مجھ پر بھی رونا رفقت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، میں دریافت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ حضور بالا خانے پر ہیں، گھر میں مچان جیسی کوئی چیز تھی، حضور اس کے اوپر تھے اور نیچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ روکے بیٹھے ہوئے تھے۔
تو میں نے جا کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد حضرت بلال سے کہا کہ حضور سے جا کر میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت بلال گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا جواب ملا؟ تو حضرت بلال کہنے لگے میں نے سلام عرض کیا اور تمہارا پیغام دیا، حضور نے کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا، میں واپس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا رہا، لیکن پھر طبیعت مانی نہیں اور حضرت بلال کے پاس میں پھر آیا کہ پھر جاؤ میرے لیے اجازت مانگو۔ حضرت بلال دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ گئے اور تیسری مرتبہ میں یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے کہا کہ حضور نے حاضری کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب حضور کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور آپ کے جسم مبارک پر کوئی کپڑا نہیں ہے، چادر جو جسم پر تھی وہ ہٹ گئی ہے اور آپ چٹائی پر ایسے ہی جسم کے ساتھ کہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ پورے پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں۔ میں نے گھر پر نظر دوڑائی تو پورے گھر کے اندر پانی کے لیے ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا بس، اور گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ کہنے لگے ایسی بے سر و سامانی دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا کہ اللہ کے محبوب اور انسانوں کے سردار، نبیوں کے امام، اس شخص کا یہ عالم کہ صرف چٹائی ہے اور اس کے اوپر بچھانے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں، اور چٹائی کے نشانات جسم مبارک پر ہیں اور گھر میں اسباب کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اور یہ حالت، یہ دنیا کے بادشاہ کیسر و کسریٰ یہ تو محلات میں رہتے ہیں، نرم گرم بستروں میں سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انسانوں کے سردار اور نبیوں کے امام ہیں، اور آپ کی یہ حالت۔ کہنے لگے عمر کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہم کو آخرت مل جائے؟ اور پھر فرمانے لگے کہ عمر میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے جو راستہ طے کرتے ہوئے کسی درخت کے سائے کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اس کے نیچے بیٹھ جائے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہماری مثال ایک مسافر کی طرح ہے، ہم چلے کہیں اور سے ہیں اور جانا ہمیں کہیں اور ہے۔ جیسے ایک مسافر درمیان راستے میں کسی درخت کا سایہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے، اسی طرح ہر دنیا میں آنے والا انسان ایسا ہی ہے۔ دنیا میں جیسے ایک مسافر رکتا ہے، انسانوں کا بھی ٹھہرنا دنیا میں کچھ دیر کے لیے بس۔ وہ زمانہ جو اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے گزرا وہ بہت طویل زمانہ، اور جو یہاں سے جانے کے بعد گزرے گا وہ انتہائی طویل زمانہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابد الآباد جسے کہتے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سننے کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے ایسا سنا ہے کہ آپ نے تمام بیویوں کو طلاق دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے کسی کو طلاق نہیں دیا تو میری زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ اہل عرب حیرت کے موقع پر اللہ اکبر کہتے میں مسجد میں آیا، دیکھا پوری مسجد رونے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سب کے سب صحابہ تھے اور حضور سے انتہائی محبت اور عشق رکھنے والے لوگ، لیکن ہر سنی ہوئی بات صحیح نہیں ہوتی۔ بسا اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر آدمی ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں سالانہ جو خرچ دیتے ہیں یہ کم ہے، آپ اسے ڈبل کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو خرچ تمہیں دیا جاتا ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد
ازواج مطہرات نے مزید مطالبہ کرنا شروع کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے تمام بیویوں کو اختیار دیا, اور اختیار یہ تھا کہ اگر تم اسی حالت میں میرے ساتھ رہنا چاہو تو اسی حالت میں تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا, اور نہ رہنا چاہو تو تم میں سے جو علیحدہ ہونا چاہے وہ علیحدہ ہو جائے. شریعت نے شوہر کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے, طلاق کا مالک شریعت کو بنایا ہے, لیکن طلاق کا مالک جو ہے شوہر کو بنایا گیا ہے. شوہر اگر بیوی کو اختیار دے دے تو بیوی کو بھی اختیار مل جاتا ہے, اور یہ اختیار مجلس تک موقوف ہوتا ہے. جس مجلس میں شوہر نے بیوی کو اختیار دیا, اگر اسی مجلس میں اختیار ملنے کے بعد بیوی علیحدگی کا فیصلہ کر لے, طلاق واقع ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو اختیار دے دیا کہ جو خرچ تمہیں ملتا ہے اتنا ہی ملے گا, اس میں میں اضافہ نہیں کر سکتا. جو اس پر راضی ہو وہ میرے ساتھ رہے, جو نہ رہنا چاہے اسے میں علیحدہ ہونے کا اختیار دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو بہت محبوب تھیں اور عمر میں سب سے کم تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اختیار دیا تو حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ لا تعجلی, جلدی مت کرنا, اس مسئلے میں اپنے باپ سے مشورہ کر لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی جب یہ بات سنی, کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اس پر راضی ہوں, میں اس پر راضی ہوں, بس اللہ آپ کے ساتھ مجھے رکھے, جس حال میں بھی رکھے میں اس پر راضی ہوں. مجھے کسی سے مشورے کی حاجت نہیں ہے. کسی بیوی نے علیحدہ ہونا قبول نہیں کیا. حضور ناراض ہو گئے تھے, اس ناراضگی کی بنا پر آپ نے ازواج مطہرات سے 1 مہینے کے لیے نہ ملنے کی قسم کھا لی تھی کہ کسی بیوی سے 1 مہینے تک نہیں ملوں گا. سب کو چھوڑ کر کے آپ نے بالا خانے کے اندر قیام فرمایا اور 1 مہینے تک آپ وہیں رہے. آپ کی علیحدگی کو دیکھ کر کے, ناراضگی کو دیکھ کر کے یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضور نے سب کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے کمرے میں گئے تھے. دیکھا بیٹی رو رہی ہے, کہنے لگے اب کیوں روتی ہے, میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ اپنے شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں تنگ مت کرنا, کسی معاملے میں تنگ مت کرنا, میں تمہیں ہمیشہ اس کی تاکید کیا کرتا تھا. اور پھر پوچھا کہ سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے سر اٹھا کر کے کہا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں. اس کے بعد حضور کی خدمت میں آپ حضرت عمر گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو دیکھا کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر نشانات ہیں. تو حضور کا بستر ایسا تھا, اور آج ہمارا بستر, ہمارے گھر کے فرش دیکھیے, ہمارے گھر کی دیواروں کے فرش دیکھیے, ہمارا بستر دیکھیے, اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی سادگی تھی, اور ہم آپ کے امتی ہیں, اور ہماری زندگی اور ہمارے معمولات کیسے. مکان بے شک اچھا ہونا چاہیے, مکان کشادہ ہونا چاہیے, اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے, لیکن اسراف اور فضول خرچی نہیں, بلکہ ہر چیز میں, اپنے لباس میں, اپنے مکان میں, اپنے بستر میں سادگی ہونا چاہیے. سادگی, اس لیے کہ یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے, یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے. اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے, اور ایک ایمان والے کو وہیں کے لیے تیاری کرنا چاہیے. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی مکان بے شک بنائے, اور یہ مکان بنا لینا اس کے لیے بھی راحت کا سبب ہوتا ہے, اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی راحت کا سبب ہوتا ہے. اور اللہ نے دیا ہے تو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو برتنا اور استعمال بھی کرنا چاہیے, لیکن فضول خرچی نہیں, کسی چیز میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. اعتدال کے ساتھ, نہ بہت تنگی نہ بہت فراخی, اور فراخی ایسی جو فضول خرچی میں آ جائے, شریعت نے منع کیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا معمول کیسا ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک انصاریہ خاتون میرے گھر آئی اور آنے کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا ہے. واپس اپنے گھر گئیں اور ایک بستر بنا کر کے بھیجا جس کے اندر اون بھرا ہوا تھا. جیسے رضائی ہوتی ہے، لحاف ہوتا ہے، ایسا بنا کر کے انہوں نے بھیجا اور کہا کہ یہ حضور کے نیچے بچھا دیا کرنا. اس میں اون بھرا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا، پوچھا کیا ہے. کہنے لگی فلاں انصاریہ خاتون آئی تھی، آپ کے لیے بستر بنا کر انہوں نے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس بستر کو دیکھا تھا اور جب حضور نے یہ فرمایا کہ واپس کر دو تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ واپس کروں. مجھے بہت پسند آیا تھا. حضور نے فرمایا واپس کر دو. میں نے ٹال مٹول سے کام لیا تو حضور نے اصرار فرمایا کہ اسے واپس کرو. پھر مجھے واپس کرنا پڑا اور فرمایا کہ عائشہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ زندگی سادگی کے ساتھ گزاروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضور کا جو بستر تھا وہ چمڑے کی ایک کھال تھی، اسی کو بچھا لیتے تھے اور اسی پر آپ سو جایا کرتے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے کمرے میں جو حضور کا بستر تھا وہ ایک ٹاٹ تھا. ابو سفیان ایک موقع پر آئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، جب مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی تو اس کی تجدید کے لیے ابو سفیان آئے تھے. سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تھے. بستر ٹاٹ بچھا ہوا تھا. ابو سفیان نے بیٹھنا چاہا، ام حبیبہ نے اسے لپیٹ کر کنارے کر دیا. تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ میں اس کے قابل نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھوں، یا بستر میرے قابل نہیں تھا. کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، ناپاک اور نجس ہو، حضور کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. یہ بستر حضور کا ہے، تم اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو. تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تم بہت بدل گئی ہو، عادت تمہاری خراب ہو گئی. حضرت ام حبیبہ کے پاس جو بستر تھا وہ بھی یہی ٹاٹ تھا، اور آپ کا جو تکیہ ہوتا تھا امہات المومنین کہتے ہیں کہ چمڑا ہوتا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی. کھجور کے درخت کی چھال چمڑے کے اندر بھری ہوتی تھی، وہ آپ کا تکیہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لباس کے تعلق سے سنا، بستر کے تعلق سے ایسی تھی. گھر کے معمولات میں آپ ازواج مطہرات کے ساتھ شریک ہوتے تھے. ایک بات آپ سمجھ لیں، بیوی گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں آتی. ہمارے یہاں گھر میں بیشتر مسائل اس پر کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتی، اس کو روٹی پکانا نہیں آتا، اس کو سالن پکانا نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو وہ نہیں آتا. دنیا بھر کی شکایت ہوتی ہے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں آتی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے کام کا انتظام کرے، یا تو خود کام کرے یا کام کرنے کے لیے کوئی ملازم و ملازمہ رکھے. بیوی بیوی ہوتی ہے، نوکرانی نہیں ہوتی. اور ہمارے سماج و معاشرے میں اسے نوکرانی بنا سمجھ کر کے لایا جاتا ہے، اور اس کے ایک ایک کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. ایک دن اگر صبح پانی بھرنے کے لیے نہ اٹھے تو اتنے پر اس کو ہکال دیا جاتا ہے. ایک ٹائم اگر کھانا پکنے میں تاخیر ہو جائے تو اس کو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، رات میں پنچایت بیٹھتی ہے اس پر. جو کچھ وہ اپنی مرضی سے کر دے اس کا احسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ گھر کی عورتیں اگر کام کرتی تھیں تو گھر کے لوگ مرد بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے کام میں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ کام میں مشغول ہوتے تھے، ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج ہم اگر کرنے لگیں تو گھر کے لوگ کہیں گے یہ جورو کا غلام ہو گیا ہے، جبکہ یہ حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج اتنا بدل گیا کہ اب اس کام کو، اگر اس سنت کو کوئی انجام دے تو دنیا کہے گی یہ جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ اور جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی بیوی ہوتی ہے، نوکرانی نہیں ہوتی۔ اس کا کام شوہر کی ضروریات کا پورا کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی تربیت اور بچوں کی نگہداشت کرنا۔ باقی کھانا پکانا ہو شوہر کی ذمہ داری، پانی بھرنا ہو شوہر کی ذمہ داری، کپڑے کا دھونا، گھر کی صاف صفائی، یہ بیوی کا کام نہیں ہے۔ لیکن ازواج مطہرات بھی کرتی تھیں، حضور کی بیٹیاں بھی کرتی تھیں، امت کی مائیں اور بہنیں آج تک کر رہی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری۔ اگر وہ کر رہی ہیں تو انہوں نے عائشہ اور فاطمہ کی سنت ادا کی۔ اگر اس میں ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو اس بنیاد پر گھر بگاڑا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں ظالم ہے، کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر لاد دیا، اور لاد دینے کے بعد اس سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس بنیاد پر اس کو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اتنی باتوں پر بیویوں کو مارتے ہیں۔ کھانا پکنے میں دیر ہو گئی تو مارتے ہیں، کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا تو مارتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ بیوی کو دن میں مارے اور رات میں اس سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ حضور نے اللہ نے، شریعت نے تمہارا ماتحت اگر بنا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو مارو۔ حضور نے فرمایا یہ بے غیرتی کی بات ہے، اور ہم میں بہت سارے بے غیرت ہیں، ہم میں بہت سارے بے غیرت ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں۔ انتہائی ناپسندیدہ عمل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیوی سے موافقت نہ ہو تو اس کی اصلاح کے لیے اس سے اپنا بستر علیحدہ کر لو۔ اس پر بھی نہ مانے تو ڈانٹو ڈپٹو، اس پر بھی نہ مانے تو مارو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے مارا جائے؟ حضور نے مسواک لیے کہا کہ اس سے مارا جائے۔ کس سے؟ مسواک سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ چہرے پر مت مارو، چہرے پر مت مارو۔ ہمارے یہاں تو گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اس طرح مارتا ہے جیسے دشمنوں کو مارا جاتا ہے۔ مارنے والے ایسا بھی مارتے ہیں کہ عورت کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایسا آدمی ہمیشہ باہر مار کھاتا ہے۔ گھر میں بیوی کو جو مارتا ہے یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ غور کرنا۔ جو گھر میں بیوی کو مارتا ہے وہ باہر مار کھاتا ہے، یعنی جو باہر مار کھائے وہ گھر میں بیوی کو مارتا ہے، اور جو باہر کچھ نہ کہہ سکے وہ مسجد میں آ کے حکم چلاتا ہے، امام پر، مؤذن پر۔ جس کی کہیں نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کے چلاتا ہے، اور جو باہر مار کھاتا ہے وہ گھر میں آ کر کے مارتا ہے۔ اس لیے مسجد میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی نے کچھ کہا، دیکھو کیا کہہ رہے، میں نے کہا جانے تو بول لینا، تو کہیں بول نہیں پاتا بیچارہ، کہیں نہیں بول پاتا۔ اگر بولتا ہے تو بولنے دو اس کو۔ ہم کو کیا کرنا ہے، اپنی کیا ذمہ داری ہم کو خود سمجھتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بیوی جو خدمت کر دیتی ہے یہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ کام میں مصروف ہوتے تھے، لیکن اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔
اذان کی آواز آتی ہی سارے کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور پھر مسجد، گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اس طرح ہم سے ایسا سلوک اور رویہ ان کا ہوتا تھا کہ اذان ہوئی گویا ہم کو پہچانتے نہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ مسجد چلے جایا کرتے تھے. بندوں کے حقوق کے ادا کرنے پر آئے تو اس طرح، اور اللہ کا حق ادا کرنے پر آئے تو اس طرح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں سن رہے ہیں آپ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے اور سن کر کے بھلا دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا ہے، آپ پر ہمارا ایمان ہے اور آپ کی زندگی کو ہم کامیاب زندگی سمجھتے ہیں، اور آپ کے طریقے پر چلنا اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت مانتے ہیں. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نمونہ موجود ہے. یہ چیزیں اپنانے اور اختیار کرنے کی، اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے اور سن کر کے بھلا دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.